اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان کے بغیر بندہ مومن اور مسلم نہیں بن سکتا، اور ایمان ہی وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ جس کی بنا پہ ہم اعمال کرتے ہیں اور اس بات کے داعی ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے مالک کو راضی کرنے والے ہیں اور جنت کے حصول کے طالب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس بپا تھی۔ صحابہ دیکھتے رہے کہ یہ آنے والا مہمان انسانی شکل میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، جب آپ جواب دیتے ہیں تو تصدیق بھی خود کر دیتا ہے۔ صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مہمان چلا گیا تو صحابہ کو بتایا کہ یہ تمہارے پاس جبرائیل آئے تھے یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین سکھانے کے لیے۔ ایمان دل کے یقین کا نام ہے۔ دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اور دوسری شک اس کی، دوسری شرط کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، عمل بالجوارح، اور اعمال کے ساتھ اپنے ایمان کو ثابت کرنا۔ یہ تین شرطیں ہیں ایمان کی۔ ان میں سے پہلی دو شرطیں کہ ایک بندہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی، رب تعالیٰ کی ربوبیت کی کا اقرار کرتا ہے، رسولوں کا اقرار کرتا ہے، کتابوں کا اقرار کرتا ہے، یوم آخرت کا اقرار کرتا ہے، تقدیر کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ دل سے کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، لیکن زبان سے نہیں بولتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو ایسا بندہ مومن نہیں ہے۔ اور ایک ایسا آدمی جو زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل میں نفاق ہے، دل سے قبول نہیں کرتا، تو ایسا بندہ بھی منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص جو دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اعمال کے قریب نہیں جاتا، عمل نہیں کرتا، تو ایسا بندہ بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں، ایسی مثال کہ ایک بندہ دل سے مانتا ہے کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سچی کتاب ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ حق ہے، لیکن میں اس کا اقرار نہیں کروں گا، زبان سے نہیں کہوں گا۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح ابو طالب جب بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کی کہ میرے والد محترم ابو طالب موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے اور آپ نے اس کے کان میں کہا، قل یا عمی لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، زبان سے کہہ دے، قل کہہ دے زبان سے۔ تو کیا کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں جانتا ہوں تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرے پہ نازل ہونے والی کتاب سچی ہے،
لیکن اگر میں آج اقرار کر جاؤں تو میرے بعد یہ عرب کی عورتیں کیا کہیں گی کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑ گیا تھا. یعنی دل سے تصدیق، میں دل سے مانتا ہوں حق ہے، لیکن اقرار نہیں کیا. اسی طرح عبداللہ بن ابی کو دیکھیں، زبان سے اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، زبان سے کہتا تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، کتابوں پہ یقین ہے، مجھے آخرت پہ یقین ہے، زبان سے سارا اقرار کرتا تھا لیکن دل سے تصدیق نہیں تھی، نفاق تھا، منافقوں کا سردار تھا. اور تیسری بات، عمل بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کر دکھانا، عمل کر کے دکھانا. جتنے ہم نیکی میں بڑھتے جائیں گے ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، اور گناہ کی طرف جاتے جائیں گے تو ایمان کمزور ہوتا جائے گا، گھٹتا جائے گا. یہاں تک کہ ایسے بھی اعمال ہیں، اعمال کی بات کر رہا ہوں، ایسے بھی اعمال ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور ایسے اعمال کہ جن سے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی، اور اتنا انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ دل سے تصدیق کر لیتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو سب کا ایمان برابر ہے، کوئی عمل کم کرے یا زیادہ کرے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں، تصدیق تو ہم نے بھی کیا، اقرار بھی کیا ہے، تصدیق صحابہ نے بھی کی تھی، اقرار بھی کیا تھا، لیکن جو اعمال ان کے تھے آج ہمارے اعمال ہیں، جس انداز میں ان کی تصدیق تھی، جتنا خلوص تھا، کیا ہمارا ہے؟ تو اعمال سے انسان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور برے اعمال سے انسان کا ایمان کم ہوتا ہے. یہ درجات ہیں ایمان کے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب صحابہ پہ رب تعالیٰ کی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے اور نہ پڑھنے سے، قرآن سے دوری سے ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم بھائیوں، آج ہماری حالت، ہم کہتے ہیں جی مومن تو ہے نا، ہم کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، اقرار تو کیا ہے، دل سے بھی مانتے ہیں، لیکن اعمال کی بڑی کمزوری ہے. یہ ہماری حالت بہت کمزور ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کون کون جانتے ہیں بھائی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. کتنے خوش قسمت نصیب وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ذات یوم، ایک دن، اذ طلع علینا رجل، اچانک ہم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آ گیا، ایک آدمی آ گیا. شدید و بیاض الثیاب، انتہا کے سفید کپڑے، شدید، بالکل ایسے سفید کپڑے تھے. اور فرماتے ہیں شدید و سواد الشعر، اور انتہا کے سیاہ بال تھے. کپڑے سفید، انتہا کے بال سیاہ، انتہا کے. لا یرا علیہ اثر السفر. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس بندے پر سفر کے اثرات نظر نہیں آتے تھے. سفر کے اثرات، کوئی کپڑوں پہ سلوٹ نہیں ہے، ایسے سفید شفاف لباس، کپڑے اور سیاہ بال، کوئی گرد و غبار نہیں. لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے اثرات نظر نہیں آتے تھے. آگے عقیدے کی بات بتائی، ولا یعرفہ منا احد، ہم جتنے بھی صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ہم میں سے کوئی ایک صحابی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. ہمارے تو بزرگوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ صحابہ ہیں، اصحاب، انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے. جلیل القدر صحابی عمر فاروق موجود ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ ہم جتنے صحابہ بیٹھے تھے، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں جانتا یہ آنے والا کون ہے. غیب کون جانتا ہے؟ یہاں تو حاضر ہے، سامنے بندہ بیٹھا ہے، لیکن صحابہ
کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ آنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعقوب علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے نا کہ بیٹے یوسف کو کہاں لے جا رہے ہیں، کیوں لے جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ بیٹا کنویں میں ہے، رو رو کے بینائی چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ بیٹا مصر کا بادشاہ بنا پڑا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آدم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اس درخت کا پھل کھا لیا، لباس اتروا لیا جائے گا اور جنت سے نکال دیا جاؤں گا، پھر منتیں کرنا پڑیں گی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے زلیخا اندر کیوں لے جا رہی ہے۔ یوسف نبی ہیں، نہیں جانتے تھے کہ زلیخا اندر کیوں لے جا رہی ہے، اگر جانتے ہوتے تو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہوتے، 70 صحابہ بھیج دیے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ لوگ آئے تھے نا، کہتے ہیں کہ ہم نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، ہمیں اسلام سکھانے والے کوئی مجاہد، کوئی ہمیں عالم دین قراء حضرات دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ بھیج دیے۔ اگر میرے آقا جانتے ہوتے کہ یہ دھوکے باز ہیں، فریب ہیں، یہ میرے علماء کو، میرے قراء کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو میرے نبی کبھی بھی نہ بھیجتے۔ 70 صحابہ بھیج دیے تھے، نہیں بھیجے تھے، شہید ہوئے تھے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی زینب نامی عورت نے، اور صحابہ کو لے گئے کہ چلو آج ایک مائی نے دعوت کی ہے، اور اس نے کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا۔ کیا ملایا ہوا تھا؟ جان بوجھ کے صحابہ کو مروایا، نعوذ باللہ۔ جانتے تھے، اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کھانے میں زہر ہے۔ آج ہمیں پتا ہو کہ ہماری دعوت پکی ہے، اس میں زہر ملا ہے، اگر ہم ساتھیوں کو لے کر کھانا شروع کر دیں تو کیا خیال ہے؟ جان بوجھ کے مروائیں گے نا۔ اللہ کے رسول اگر غیب جانتے تھے تو دعوت کھاتے زہر والی۔ صحابہ شہید بھی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اشارتاً چند دلائل کافی ہیں، غیب جاننے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اور جو کہتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے ہیں، اس سے بڑا نبیوں اور ولیوں کا گستاخ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو تو ہے ہی نا۔ آپ جو کہتے ہیں آدم غیب جانتے تھے، اس کا مطلب کہتا ہے کہ جان بوجھ کے کھایا تھا، جان بوجھ کے، جانتے ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا، جان بوجھ کے بھیجا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، جان بوجھ کے 70 بھیجے تھے۔ اب بلیم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ۔ ہم میں سے کوئی ایک شخص نہیں جانتا تھا یہ سفید کپڑوں والا، سیاہ بالوں والا کون ہے۔ حتیٰ جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے میرے پیارے پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، سامنے بیٹھ گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے، چہرہ کر کے، اللہ کے رسول کے گھٹنوں کے سامنے اپنے گھٹنے رکھ کے ادب و احترام سے بیٹھ گیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور ادب اتنا اس نے کیا ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہیں یہ اپنی رانوں پہ رکھ لیے ہیں۔ ہاتھ کہاں رکھ لیے؟ اپنی رانوں پہ رکھ لیے۔ وقال، اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا، تعریف کیا گیا، جس کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے، مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے۔ اب صحابہ خاموش ہیں کہ نہ جانے یہ کون ہے، بڑا پیارا لباس پہنا ہوا ہے، جوان آدمی، بالکل ایک بھی سفید بال داڑھی میں یا بالوں سر میں نظر نہیں آتا، اور یہ کیا کہتا ہے؟ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ کریں، بتائیں اسلام کسے کہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ اور معبود کا متضاد کیا ہے بھائی؟ معبود کا متضاد کیا ہے؟ عابد۔ عابد جب یہ کہہ دیا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، پھر ثابت ہوا کہ معبود ایک ہی ہے، باقی سارے عابد ہیں، باقی سارے
انبیاء کون ہیں؟ عابدین ہیں. صلحاء کون ہیں؟ عابدین ہیں. اتقیاء کون ہیں؟ عابدین ہیں. علماء کیا ہیں؟ عابدین ہیں. اولیاء کیا ہیں؟ عابدین ہیں. عابدین کو عابدین مانو، ادب و احترام کرو، ان کو معبود نہ بناؤ. عابد کو عابد رہنے دو، معبود نہ بناؤ. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نمبر 2 تو نماز قائم کرے. وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ نمبر 3 تو زکوٰۃ ادا کرے. وَتَصُومَ رمضان نمبر 4 تو رمضان کے روزے رکھے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا نمبر 5 اگر تجھے اللہ نے طاقت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرے. یہ 5 کام کرے تو اسلام والا ہے. یہ اسلام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قال صدقت، قال صدقت. وہ آنے والا کہتا ہے جب 5 ارکان سنے نا اسلام کے تو آگے کیا کہتا ہے؟ صدقت، آپ نے جو بتایا ہے سچ بتایا ہے. آپ نے جو بتایا ہے ایسے ہی ہے، سچ بتایا ہے. آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں فَعَجِبْنَا، ہم سب نے تعجب کیا. یار کمال بات ہے، یہ پوچھنے آیا ہے یا تصدیقیں کرتا ہے؟ عجبنا یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا ادھر سے یہ سوال کرتا ہے اور ادھر سے سٹیمپ لگا رہا ہے کہ جو آپ نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے. پوچھنے والا صرف پوچھتا ہے، سٹیمپ تو وہ لگاتا ہے جسے آلریڈی پہلے سے علم ہو. کہتے ہیں ہاں جو آپ نے کہا ہے سچ کہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر دوسرا سوال کیا کرتا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بھی بتا دیجئے، ایمان کے بارے میں بھی خبر دیجئے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تو ایمان لا اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ ایمان کیا لانا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ اس نے کوئی جنا ہے نہ خود جنا گیا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے. یہ یہود و نصارہ نے اللہ کے جز بنائے تھے نا، انبیاء کو ہی بنایا تھا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ سے نکلا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ نہیں عزیر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. مشرکین نے کیا کہا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلا ہے نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے، اکیلا ہے، یکتا بے مثل بے مثال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سوال میں جواب دیا ان تؤمن باللہ، تو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور یقین لائے ایمان لائے اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ اللہ برحق ہے، اس نے فرشتے پیدا کیے ہیں، ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان میں سے کوئی وہی لاتا ہے، باقیوں کی بھی ذمہ داری ہے. یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے. لیکن ہم نہیں کرتے وہ جو ہمیں حکم ہے. ہم گناہ کر جاتے ہیں نا، نافرمانی کر جاتے ہیں نا، لیکن فرشتوں کے بعد یہ ایمان، ان کے بارے میں ایمان رکھنا، یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے. وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ ایمان لانا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں برحق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، برحق ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں. وَرُسُلِهِ، اور سارے رسولوں پر ایمان لانا کہ سارے رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ برحق تھے، اپنے اپنے دور میں وہ رسول تھے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ نے اٹھانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جنت اور دوزخ، یہ سارا اللہ اکبر سلسلہ، اس پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ کر چکا ہے، اللہ کی تقدیریں. اچھا اس میں دیکھیں بھائی، دیکھیں ہم بلا تفریق سب رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ ہم مانتے ہیں سب رسول برحق ہیں، ہم مانتے ہیں سب کتابیں برحق ہیں. کوئی کہے گا کہ نہیں تم نہیں مانتے؟ اب بھائی ہم مانتے ہیں سارے رسول برحق ہیں، ساری کتابیں آسمانی برحق ہیں، لیکن اطاعت کے لائق محمد مصطفیٰ ہے اور قرآن ہے، قرآن و حدیث ہے. سب برحق مانتے سب کو ہیں، لیکن اطاعت کسی آسمانی کتاب کی نہیں. جب قرآن آ گیا ہے رب تعالیٰ نے باقی کو منسوخ کر دیا ہے، اطاعت کے لائق قرآن و حدیث ہے. قرآن، جب آسمانی کتابوں کی اطاعت نہیں ہے، پہلے نبی جو آئے ہیں ان کی نبوت پہ نہیں چلنا،
مانتے سب کو ہیں لیکن چلنا کس پہ؟ اتباع کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن و حدیث کی. مانتے سب کو ہیں. اسی طرح ہم اولیاء کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. ہم صلحاء کو مانتے ہیں، ائمہ دین جن کے نام پہ مذہب بنے ہوئے ہم سب کو مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، سب کو مانتے ہیں کہ وہ مومن تھے، مسلمان تھے، نیکوکار تھے. لیکن اطاعت کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت کے لائق اسوہ حسنہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پھر تقلید کیوں نہیں کرتے؟ بھائی مانتے ہم نبیوں کو بھی ہیں لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے. مانتے ہم آسمانی کتابوں کو بھی ہیں لیکن ان پہ نہیں چلتے. کیوں؟ جب محمد آ گیا، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، رب تعالیٰ نے ہمارے نصیبے میں یہ کیا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، نجات پانی ہے. جب نبیوں کی اطاعت جائز نہیں ہے، آسمانی کتابوں پہ چلنا اس وقت جائز نہیں ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے، تو امت میں کون آ گیا جن کی اطاعت لازم آ گئی ہے؟ ہم کسی کے مخلد نہیں ہیں، کسی کی تقلید نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اغلال اتارنے کے لیے یا غلامی کے طوق اتروانے کے لیے آئے ہیں کہ غلامی کے طوق اتار دو، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، محمد کے کہنے پہ چل جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے تو وہ آنے والا کہتا ہے صداقت، آپ نے جو بتایا ہے، جو جواب دیے ہیں نا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. پھر صحابہ کو تعجب، یار کمال ہے. ادھر سے سوال کرتا ہے مجھے بتاؤ، مجھے پتا نہیں، مجھے خبر دو. ادھر سے اینڈ پہ کیا کہتا ہے؟ جو کہا ہے آپ نے سچ کا، تصدیق کر رہا ہے، تصدیق کی سٹیمپ لگاتا ہے. اعلی اخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال آنے والے کا. کپڑے کس طرح کے تھے بھائی؟ انتہا کے سفید بال اور سلوٹیں. ہاں، سفر کے اثرات نظر. صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی جانتا نہیں تھا کہ یہ آنے والا کون ہے. آنے والا کون ہے؟ اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے میں بتائیں. مجھے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان عبادت میں احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس انداز سے کرے کانک تراہ، گویا کہ تو اپنے مالک کو سامنے دیکھتا ہے. نماز اس طرح پڑھے گویا کہ تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے. روزہ، حج، زکات، جتنی بھی عبادات ہے نا، اس انداز میں ڈرتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے کہ میں اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تو اتنا نہیں نا اپنے آپ کو سنبھال سکتا، اتنا مضبوط نہیں ہے، کم از کم عبادت کرتے ہوئے یہ ضرور یقین اور ایمان رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہ تجھے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور جس کی اس طرح کی عبادت نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی کہہ دیتے تھے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹو، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی. صحابی رسول دوبارہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، سلام دیتے ہیں، آپ نے جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلے نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی. پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی. سامنے پڑھ بھی رہے ہیں. اور بھائی ہماری نمازوں میں احسان کہاں؟ احسان پیدا کرنے کی کوشش کریں، عبادت اس انداز میں کریں گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ عقیدہ، یہ نظریہ نہیں بنتا تو کم از کم اتنا سمجھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ احسان ہے. یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد پھر تصدیق کی اور جبریل چوتھا سوال کرتا ہے، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں. صحابہ کی کیا کیفیت ہے؟ اجنبی بندہ سوال کیے جا رہا ہے، آپ جواب دے رہے ہیں، بڑا ادب و احترام سے بیٹھا ہے، اور صحابہ خاموش سنتے جا رہے ہیں. صحابہ خاموش، ابھی تک کسی کو علم نہیں کہ یہ کون ہے. چوتھا سوال اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتا دیں، مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب کا کچھ انداز بدل لیا. پہلے تو فوراً جواب دیتے رہے نا، اب کچھ انداز بدل لیا. آپ فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتا جس سے پوچھ رہے ہو. قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا جو آیا ہے نا، مطلب تو زیادہ جانتا ہے قیامت کے بارے میں، تو زیادہ. کیوں؟ وہ فرشتہ تھا، جبرائیل تھا،
پہلے رب اس کو بتاتا تھا، وہ پیغمبر پہ وہی لے کے آتا تھا. اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ آنے والا کون ہے. آنے والا کیونکہ آتے رہتے تھے جبرائیل. اللہ اکبر. سب سے پہلے کیا، جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے فرمایا کہ مسئول زیادہ نہیں جانتا کس سے؟ سوال کرنے والے سے. اللہ اکبر. قال فاخبرنی عن اماراتها. یہ فرمایا. اب دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی، کس وقت کس لمحے قائم ہوگی، یہ سوال تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے سے میں زیادہ نہیں جانتا، یہ تو اللہ نے اپنے پاس علم رکھا ہے. نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ قیامت کس گھڑی میں قائم ہوگی. قیامت کس گھڑی میں قائم ہوگی میں زیادہ نہیں جانتا. اگر تجھے پتا نہیں تو مجھے بھی پتا نہیں کہ قیامت کس وقت قائم ہوگی. یہ سوال تھا. اور آگے کیا سوال اس نے کیا؟ اخبرنی عن اماراتها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کر دے. اگر معین وقت جو ہے نا، مقرر جس وقت آنی ہے، اس کا نہیں پتا، آپ نہیں جواب دے رہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں تیرے سے زیادہ نہیں جانتا، اگر تجھے پتا نہیں تو مجھے بھی پتا نہیں. مجھے قیامت کی نشانیاں بتا دے، قیامت آنے کی نشانیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها. لونڈی اپنے غلام کو جنم دے گی. لونڈی اپنے مالک کو، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. یعنی جو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا وہ مالک ہوگا اور وہ خود کیا ہوگی؟ لونڈی ہوگی. یہ کیا ہے بھائی؟ عورت جو بچہ جنے گی وہ مالک ہوگا اور وہ نکرانی ہوگی. آج کیا ایسا نہیں ہے؟ اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر رہی، غلاموں کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہی. اور دوسرا یہ کہ فتوحات ہوں گی، مومن اللہ اکبر مال غنیمت لائیں گے، اس میں سے لونڈیاں بھی آئیں گی، پھر وہ اپنے پاس رکھیں گے. مومن مسلم ان سے اولاد ہوگی اور پیدا ہونے والا بیٹا آزاد ہوگا یا غلام ہوگا؟ وہ خود لونڈی ہے اور جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ آزاد ہے نا. کیا مانا؟ کہ فتوحات ڈھیر ہوں گی، لونڈیاں لائیں گے، ان سے اولادیں ہوں گی. یہ دوسرا مفہوم ہے. اور پہلا کیا ہے کہ اولاد حکمرانی کرے گی کس پہ؟ جننے والی. آج کہتے ہیں نا تین کی پتہ ماں چپ کر کے بہنا جدوں کو بندہ بیٹھا ہوئے. اللہ اکبر کبیر. اور ساتھ فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَاةَ. تو دیکھے گا ننگے بدن والے، ننگے جن کے بدن پہ کپڑے چج کے نہیں ہوں گے، ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے. اللہ اکبر. ریا الشاہ، بکریوں کو چرانے والے. بکریوں کو زہری، ان کے پاس کپڑا جوتا بھی نہیں ہے، کپڑا جوتا بھی نہیں ہے. بکریوں کے چروائے، بکریاں چرانے والے، سارا دن ان کے پیچھے گھومنے والے. تو ان کو دیکھے گا یتطاولون فی البنیان، کوٹھیاں بنانے میں فخر کریں گے. یتطاولون فی البنیان، عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے ایک دوسرے سے بڑھ کر. جی میرا مکان ایسا، میرا ایسا. یعنی حالت بڑا گندا ہے، دیکھنے میں ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن فخر کس پہ کریں گے؟ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ثم انطلق، اتنے سوال کر کے وہ سفید کپڑوں والا، سیاہ بالوں والا بندہ اٹھ کر چلا گیا. فلبثت ملیا. اب کلمات عمر فاروق کے آگے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر تو خاموش رہا. سوچتا ہے یار آج عجیب بات ہے، نہ ہم اس کو جانتے ہیں اور کتنے اس نے سوال کیے ہیں. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں بتائیں، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں. ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے. آپ نے فرمایا یا عمر، اے عمر. موجود تو سارے صحابہ تھے لیکن نام کس کا لیا ہے؟ یا عمر. یہ کون عمر ہیں؟ جو پہلے بتا چکے ہیں لا نعرفہ منا احد، لا یعرفہ منا احد. ہم میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں جانتا تھا آنے والا کون ہے. تجسس تھا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ کیا تو جانتا ہے؟ ہم تو اگر آج کسی ولی سے سوال کر دینا کہ تو ان پتہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ گستاخ ہیں. پیراں کو پوچھ دے پیا کہ تو ان پتہ ہے، انہوں نے بلیاں بھی پتہ ہے.
اللہ کے رسول سب صحابہ میں سے جو بیٹھے ہیں جلیل القدر صحابی کو چن کر کہتے ہیں یا عمر عمر اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے سوال کرنے والا کون تھا؟ نہیں اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں، سب کو نہیں پتا۔ قلت اللہ و رسولہ عالم، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کے پاس آیا ہے نا مہمان وہ جانتا ہے یہ کون ہے۔ قال، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، یہ جبرائیل تھا۔ کون تھا؟ یہ جبرائیل تھا۔ آتاکم، یہ تمہارے پاس آیا، اتاکم یہ نہیں فرمایا میرے پاس آیا، کیا فرمایا تمہارے پاس آیا، مخاطب میرے سے رہا لیکن آیا تمہارے پاس ہے، جب آیا تب تھا اب چلا گیا اب نہیں، بڑا نقطہ ہے، جب آیا تب تھا اب چلا گیا اب ہر جگہ پہ موجود، جبرائیل بھی نہیں ہے۔ اور آیا کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیوں؟ جب ادھر تھا ادھر نبی نہیں تھے، نبی ادھر تھے اسے ادھر آنا پڑا۔ یہ کہتے ہیں نا فلاں ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہے، اپنی طاقت قوت کے لحاظ سے ہر جگہ پہ ہے، اپنی بصارت صفات کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ اتاکم، یہ آیا تھا تمہارے پاس، کس مقصد کے لیے؟ یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، یہ تمہیں تمہارا، یہ جو 4-5 سوال کیے ہیں نا اس کو اللہ کے نبی نے دین کہا ہے، دین، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اور آج میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں بھی وہی حدیث، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے کہ جبریل آیا تھا نا، تو ہم نے آپ کو یہ دین سکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جبریل نے ہمیں دین سکھایا ہے، ایمان، اسلام، احسان، اور کیا آگے؟ قیامت کب قائم ہوگی اس کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، اگر تجھے نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا کس لمحے کس گھڑی میں قیامت آئے گی، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور اس کی علامتیں آپ نے بتائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مومن اور مسلم بنا دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔